تھوڑی بہت ہم عبادت کرنے لگ جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو سب سے نیک سمجھتے ہیں، اور ہم خود اس دنیا میں یہ فیصلے کرتے رہتے ہیں کہ کون شخص جنت میں جائے گا اور کون شخص جہنم میں جائے گا۔ اکثر ہم لوگ اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ یہ فتوے لگاتے رہتے ہیں کہ کون شخص جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا۔ اسی بنا پہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے لیے اتنی نفرتیں پال لی ہیں اپنے دلوں میں، اور کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، کسی کے ساتھ سلام نہ کرنا، دوریاں بڑھانا، اور ہم خود اس دنیا میں یہ فیصلے کرتے رہتے ہیں کہ کون شخص جنت میں جائے گا اور کون شخص جہنم میں جائے گا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نہ تو جنت ہماری ہے نہ ہی جہنم ہماری، یہ دونوں ایسی جگہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اس میں کس نے جانا ہے یہ فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کریں گے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ پرانی امتوں میں دو بھائی ہوا کرتے تھے، اس میں ایک بھائی بہت پرہیزگار تھا اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا تھا، لیکن دوسرا بھائی نہ اس کو عبادت کا کوئی شوق تھا، نہ کسی کو نقصان پہنچانا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ بظاہر ایسے انسان کو گناہگار ہی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے اس کی آپ عبادت ہی نہیں کرتے۔ تو جو پرہیزگار تھا، جو دیندار بھائی تھا، وہ ہمیشہ اپنے دوسرے بھائی کو، اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھاتا رہتا تھا کہ تم جو ہے نیک کام کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو، اور جو چھوٹا بھائی تھا وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا ٹھیک ہے میں انشاءاللہ کروں گا، کیا کروں گا، اور یہ کہہ کے بات ٹال دیا کرتا تھا۔ تو ایک عرصہ گزر گیا یہ بات سمجھاتے مگر چھوٹے کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہ بس کہتا تھا ہاں ٹھیک ہے میں کروں گا انشاءاللہ۔ اسی طرح سمجھاتے ہوئے ایک وقت آیا کہ دوبارہ بڑا بھائی جو پرہیزگار تھا وہ اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو تم عبادت کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت نہ کرے، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو، تو اگر تم عبادت نہیں کرو گے تمہاری مغفرت نہیں ہوگی اور تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس پہ جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ تو بڑے بھائی کو بڑا غصہ آتا ہے، جو عام طور پہ آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے کا ماحول ہے، تھوڑی بہت ہم عبادت کرنے لگ جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو سب سے نیک سمجھتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے جو ارد گرد کے باقی سب ہیں وہ بس ایسے ہی ہیں اور وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ بات جب وہ سنتا ہے بھائی تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تو جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ بہت غضب آتا ہے، بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی وقت دونوں کو موت دے دیتا ہے، اور جو پرہیزگار تھا جس نے ساری زندگی عبادت کی تھی اللہ تعالیٰ کی، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ شخص جس نے ساری زندگی عبادت نہیں کی اور بس وہ اسی بات پہ چلتا رہتا تھا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ تو اس پہ یہ اللہ تعالیٰ نے کرتے کیوں اس طرح؟ اللہ تعالیٰ اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھو یہ جو بڑا بھائی تھا نا جو ہر وقت بولتا رہتا تھا کہ تم جہنم میں جا سکتے ہو، تم عبادت کیا کرو، تو اس نے جب آخری میں یہ بات کہی نا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا، تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ کو شدید غضب آیا کہ مجھ پہ کون قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ میں کس کو جہنم میں بھیجوں گا اور کس کو جنت میں بھیجوں گا۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ کو بہت غضب آیا۔ تو اب دیکھیں ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ کس نے جنت میں جانا اور کس نے جہنم میں جانا، یہ فیصلے ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ فیصلے ہمارے نہیں ہیں، ایسا نہ ہو۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے جو واقعہ پیش کیا یہ ایک حدیث تھی ہمارے نبی کی، تو جب پرانی امتوں میں لوگوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو اس امت میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو لہٰذا ہمیں اپنا قبلہ سیدھا رکھنا چاہیے، ہمیں اس چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ کون شخص جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ ہاں آپ اصلاح کی کوشش کرتے رہیے، اپنی بھی اصلاح کریے، لوگوں کی بھی اصلاح کریے، لیکن یہ فتوے کسی پہ نہ لگائیے کہ کس نے جنت میں جانا ہے اور کس نے جہنم میں جانا ہے، کس کے ساتھ قبر میں کیا حساب ہوگا کس کے ساتھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو کوشش یہی کریں کہ دوسروں پہ ہم فتوے نہ لگائیں۔